اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آج کی ایپیسوڈ میں حضرت آدم علیہ السلام کا میں ذکر کروں گا۔ تخلیق آدم علیہ السلام، ابلیس کی بادشاہت و امارت عرضی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و امارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے غرور و فخر کو فرشتوں پر آشکارا فرمانا چاہا، جسے وہ نہ جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں کسی ایسے امیر کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنہوں نے فساد برپا کر دیا، خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہذا اب بھی جو خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ویسا ہی کرے گا۔ لہذا کہنے لگے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اور اسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہمارے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں جو ہم نے اپنی کتاب جامع القرآن عن تاویل قرآن میں نقل کیے ہیں، لیکن اس جگہ کتاب کی طوالت کے خدشے کے پیش نظر ان کا ذکر نہ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، پس وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی اور لیس دار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ مٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، پس اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ تخلیق آدم کس مٹی سے ہوئی؟ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ پس جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور زمین سے کچھ نہ لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، پس انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس لوٹ آئے، اور وہی بات کہی جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا،
زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ بس انہوں نے روئے زمین سے مٹی لی۔ ملک الموت نے ایک ہی جگہ سے مٹی نہ لی بلکہ مختلف مقامات سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ ملک الموت مختلف قسم کی یہ مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا جہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، یعنی اس ایسی کہ یہ آپس میں چپک جاتی تھی۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ہمائم مسنون سورہ حجر آیت نمبر 26 سوکھے گارے سے بنایا میں اسی حالت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے عدیم سے تلخ و شیریں مٹی لی جس سے آدم کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے نام آدم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصے عدیم سے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصے عدیم سے پیدا ہوئے۔ ایک دوسری جگہ بھی ان سے یہ مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تو ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا۔ پس بنو آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں، بعض ان میں سے سرخ، بعض سیاہ، بعض سفید اور بعض گندمی رنگ کے ہیں۔ اسی طرح خوش اخلاق و بد اخلاق اور نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی شکل میں بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائٍ مَّسْنُونٍ سورہ حجر آیت نمبر 26۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، سلسال، حما اور طین لازب سے۔ پس لازب تراب عمدہ مٹی ہے، اور حما سے مراد گارا اور کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سلسال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کھنکھناتی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔